الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 17 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے آج سنگین غداری کیس میں ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی حکمرانوں کی رضایت کے لیے ملائیشیا میں ہونے والے اسلامی سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ 2 سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ و گولہ باری سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم بورس جانسن مبینہ طور پر ایک ایسا بل پاس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں جس میں اسرائیل کے خلاف بائیکاٹ اور پابندی کی تحریک کی وکالت کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، جس کے تحت عوامی اداروں کا کسی بھی ایسے گروپ سے منسلک ہونا کہ جو اسرائیلی حکومت کے بائیکاٹ میں حصہ لیتے ہیں غیر قانونی بنا دیا جائے گا۔ شامی صدر بشار الاسد نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی کا مقابلہ کرنے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک میں امریکی اسٹریٹجک فوجی اڈوں کو بند کر دیں گے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کی خصوصی عدالت نے آج سنگین غداری کیس میں ملک کے سابق صدر پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کے جسٹس شاہد کریم، جسٹس نذر اکبر اور جسٹس وقار احمد سیٹھ پر مشتمل خصوصی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ ججز نے آئین سے غداری کا جرم ثابت ہونے پر مختصر فیصلہ سناتے ہوئے پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی۔ 3 ججز پر مشتمل خصوصی عدالت نے 2-1 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ تفصیلی فیصلہ 48 گھنٹوں میں جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پرویز مشرف دبئی میں زیر علاج ہے۔ ان کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر پر 31 مارچ 2014 کو فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ پرویز مشرف 19 جون 2016 کو مفرور قرار دیے گئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی حکمرانوں کی رضایت کے لیے ملائیشیا میں ہونے والے اسلامی سربراہوں کے اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اجلاس، جس میں 52 ممالک کے 400 سے زائد مسلم رہنماؤں، دانشوروں اور مفکرین شرکت کریں گے، 18 دسمبر کوالالمپور میں شروع ہوگا اور اس میں مسلم دنیا کی پریشانیوں کے لیے نئے اور کارآمد حل تلاش کیے جائیں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کو کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ماہرین کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی قیادت کو یہ خدشہ ہے کہ کوالالمپور سربراہی اجلاس کہیں OIC کی جگہ نہ لے لے، جس پر دراصل سعودی عرب کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا فیصلہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے باعث اطمینان تو ملائیشیا کے لیے باعث تشویش ہوگا۔ ذرائع کے مطابق کوالالمپور سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم کی نمائندگی اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر 6 ماہ میں قانون نہ بن سکا تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 29 نومبر 2019 سے ریٹائرڈ تصور ہوں گے اور صدر پاکستان وزیر اعظم کی ایڈوائز پر حاضر سروس جنرل کا بطور آرمی چیف تقرر کریں گے۔ 28 نومبر 2019 کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ نے حکومت کو 6 ماہ میں قانون سازی کرنے کا حکم دیتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت میں 6 ماہ کی مشروط توسیع دی تھی۔ سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہماری حکومت قوانین کی ہے یا افراد کی؟ حکومت نے قوانین پر عمل کرنا ہے اور قانون کے تحت جنرل کے رینک کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر یا مدت ملازمت نہیں دی گئی۔
آزاد جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے ساتھ 2 سیکٹرز میں بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ و گولہ باری سے ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق بھارتی اشتعال انگیزی سے مظفر آباد کی لیپا ویلی اور پونچھ ڈویژن کے بٹل سیکٹر میں جانی نقصان ہوا، جہاں صبح تقریباً 8 بجے گولہ باری کا آغاز ہوا۔ بھارتی فوج کی گولہ باری سے وادی لیپا کے گاؤں منڈا کلی میں 10ویں جماعت کا طالب علم جاں بحق اور 5ویں جماعت کا طالب علم زخمی ہوا۔ لیپا کے اسسٹنٹ کمشنر احمد سبحانی نے کہا کہ وادی میں بھارتی فوج نے صبح 11 بجے تک اندھا دھند اور پھر سپہر 4 بجے تک وقفے سے گولہ باری کی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق بیروت کی اہم شاہراہوں اور چوراہوں، خاص طور پر شہر کے وسط میں المعرض شاہراہ پر مظاہرہ کرنے والے اور دھرنے پر بیٹھے مظاہرین نے سیکیورٹی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، جس کے نتیجے میں مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی۔ لبنانی مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے اور کوڑے کے ڈبوں نیز ٹائر جلا کر کئی سڑکوں کو بند کر دیا۔ اس دوران بلوہ پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے سڑکوں اور شاہراہوں کو کھولنے اور ساتھ ہی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ لبنان کی شہری دفاع کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں 60 افراد زخمی ہو گئے۔ شامی صدر بشار الاسد نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کو شام میں امریکہ کی غیر قانونی موجودگی کا مقابلہ کرنے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف شام کی جنگ امریکی موجودگی کو کمزور اور امریکہ کے زیر اثر شامی گروہوں کو یہ باور کرائے گا کہ انہیں شام کے تمام علاقوں کو آزاد کرانے کے لیے شامی حکومت کے ساتھ ہو جانا چاہیے۔ شام کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ شام کا تیل چوری کر رہا ہے۔ کہا کہ ترکی ماضی میں جبہت النصرہ اور داعش گروہوں کی مدد سے اور اس وقت امریکہ کے تعاون سے شام سے چرائے ہوئے تیل کی فروخت میں براہ راست ملوث ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے امریکہ کو متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے ملک میں امریکی اسٹریٹجک فوجی اڈوں کو بند کر دیں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے اپنے انٹرویو کے دوران کہا کہ اگر واشنگٹن نے انقرہ کے خلاف کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا تو ترکی اپنی سرزمین پر 2 اہم اسٹریٹجک فوجی اڈوں کو امریکہ کے لیے بند بھی کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو ہم انجرلیک اور کوریچک میں امریکہ کے زیر استعمال دونوں اسٹریٹجک فوجی اڈے بند کر دیں گے۔ واشنگٹن کے لیے ترکی میں ان دونوں فوجی اڈوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ دونوں اڈوں کو واشنگٹن اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔